اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو کرتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور آیت کے ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ آج یہ قرآن کریم کے آیات آج کے انسان سے کیا مخاطبت کرتی ہیں، تو ہم لمحہ موجود سے حالات حاضرہ سے ان آیات کو جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق رکھ رہا ہے۔ ایک نبی کی دعا آج ہماری گفتگو میں آئے گی۔ سورۃ المائدہ آیات 114 اور 115 میں یہ دعا موجود ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دعا۔ آپ نے دعا کی اللہ سے کہ خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، تو بہترین رزاق ہے۔ خواتین و حضرات، پس منظر کیا ہے ان آیات کا؟ آپ کی قوم نے، آپ کی امت نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے یہ خوان کی فرمائش کیوں کی؟ کیا نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد مسیح علیہ السلام تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی من و سلوہ کے لیے۔ تو کیا یہ قوم، آپ کے امتی، کیا مسیح علیہ السلام کو کوئی چیک کر رہے تھے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ پھر ایک سوال ہمارا یہ بھی ہوگا کہ کیا یہ دعا قبول ہوئی؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ کیا کسی بھی امت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی سے معجزے کا مطالبہ کرے؟ خواتین حضرات، پھر اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہا ہے کہ دیکھو میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ خواتین حضرات، کیا یہ خوان نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یہ بھی ہم سوال کی شکل میں رکھیں گے اور بہت سارے سوالات اٹھائیں گے اور سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں اور زندگی بھر پڑھاتے رہے مختلف جامعات میں، ایک نمایاں نام، ممتاز نام ہمارے ملک کا، اور تفسیر قرآن، عربی، ادب، حدیث آپ کے خاص موضوعات۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ المائدہ آیات 114 اور 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء
مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق اللہ العظیم۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزاق ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے برس تک رہے؟ 9 برس، 10 برس یا 11 برس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182500194۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں، یہ مسیح علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے؟ قوم نے درخواست کی آپ سے کہ آپ دعا مانگیں ہمارے لیے اس خوان کی۔ کیا امت یا قوم اپنے نبی سے یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ ہمیں معجزہ دکھائیے، اور اس کا پس منظر کیا ہے اس دعا کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ توفیق جب تک ملتی رہے گی انشاءاللہ اللہ کے کلام سے، اللہ کے رسول سے ہم جڑے رہیں گے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس بات کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کا احسان اور اس کی توفیق ہی کے بے شک سبب سے مل رہا ہے، ورنہ ہمارا علم، ہمارا جو ہے وہ جو بھی اس معاملے میں سفر گزرا ہے زندگی کا، وہ اس کا ذکر کوئی خاص بہت بڑی مدد فراہم نہیں کرتا۔ یہ بندے کا اخلاص اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہمیشہ کار فرما ہوتا ہے جو چیزوں کو آشکار کر دیتا ہے۔ ہم طالب علم تھے، طالب علم ہیں اور طالب علم رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ علم کی طلب میں جو کچھ بھی ممکن ہو سکا بڑوں سے اور چھوٹوں سے سیکھتے رہیں گے۔ جب ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب سوال سن رہے ہوتے ہیں تب بھی سیکھنے کا کوئی نہ کوئی موقع ہو رہا ہوتا ہے۔ آج جس نبی کا ذکر ہو رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا پہلے تمام انبیاء کے سلسلے کے آخری سے پہلے نبی، یعنی سیکنڈ لاسٹ نبی کے طور پر اس دنیا میں تشریف لائے گئے، انہیں بھیجا گیا۔ اور جناب مسیح علیہ السلام ہی کی فضیلتوں میں سے اور آپ کے حوالے سے جو چیز ہم سب جانتے ہیں، قرآن بھی بتاتا ہے، دیگر آسمانی کتابیں بھی بتاتی ہیں، اور وقت اور زمانہ بھی بتا رہا ہے کہ اس وقت بھی جب ہم 2025 کے آس پاس کا زمانہ دیکھ رہے ہیں، تو مسیح علیہ السلام کو ماننے والے یا کم از کم ان کے نام لینے والے لوگوں کی تعداد سب سے بڑی ہے۔ جی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسیح علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ پیدا ہوئے، آپ کے اصحاب میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حواری قرار دیا ہے، اور اس کے لیے حواری کا لفظ استعمال ہوا۔ آج کی یہ آیت بھی اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے اور اسی نسبت کو بیان کرتا ہے۔ یعنی جناب مسیح علیہ السلام سے عام لوگوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، جیسے دیگر قوموں کے جو منکرین ہوا کرتے تھے اپنے اپنے وقت کے نبی کے، جی۔ تو وہ اپنے نبی سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی جو ہے وہ سچے نبی ہیں تو فلاں معجزہ کر کے دکھاؤ، فلاں معجزہ کر کے دکھاؤ۔ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے حواریوں نے جناب مسیح علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے دسترخوان، کوئی مائدہ، کوئی خوان عطا جو ہے نا وہ نازل، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر نازل فرمائے۔ اس میں اسی آیت میں ایک خاص بات کا ذکر ملتا ہے جس کے حوالے ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام اور آپ کی تاریخ اور آپ کے زمانے سے بھی ملتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، یقیناً آپ نے کئی بار اس کا لوگوں سے ذکر کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک وقت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا، وہ یقیناً اللہ کے سچے اور پاکیزہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وحی نازل ہوتی اس پر ان کا یقین اور ان کا ایمان کسی شک و شبہ سے بالاتر، بلکہ انبیاء کے ایمانوں کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ان سب سے بلند اور عظیم دکھائی دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ نہیں، ایمان تو میں لایا ہوں، لیکن بس دل کا اطمینان چاہتا ہوں، دل مطمئن ہو جائے۔ تو آج کی اس آیت میں بھی یہ لفظ ہمیں بالکل نمایاں دکھائی دیتا ہے کہ حواری اگرچہ مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، یقیناً جو شخص مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوگا، لیکن انہوں نے کسی وجہ سے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا سبب کیا تھا، یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر خوان اتارے، اور اس کی بنا پر ہمیں ایک خاص قسم کا اطمینان میسر آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو پسند اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کیا گیا، یعنی نبی سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور خاص طور پر مطالبہ کرنے والے اگر صاحب ایمان ہوں جو پہلے سے یقین رکھتے ہیں، اس بات کا مطالبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند نہیں آیا۔ لیکن اللہ نے جناب مسیح علیہ السلام کی اس دعا کو قبولیت بخشی اور وعدہ کیا کہ ہاں میں آپ کے لیے اور آپ کی ان حواریوں کے لیے جو ہے وہ اس خوان کا اہتمام کرتا ہوں، یعنی اس دسترخوان کا، کھانے کا اہتمام کرتا ہوں، اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک شرط لگا دی، اور یہ شرط در حقیقت اس طرح کے مطالبوں کے لیے ایک امر مانع کے طور پر، رکاوٹ کے طور پر، آئندہ سے تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ اس کے مختلف پہلو ہیں
لیکن سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ یہی ہے کہ جب رسول تمہیں اللہ کی طرف بلائے، حلال و حرام کی باتیں بتائے، اللہ کی شریعت جو بھی اس زمانے کی ہو وہ تمہیں سکھائے، تو اس پر بغیر چون و چرا اور بغیر کسی تکلف کے اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے اور اس پر عمل کے ذریعے سے اپنے عمل کے ذریعے ثبوت فراہم کر دیا جائے۔ ٹھیک، لیکن اگر تم نے یہ سوال کر ہی لیا ہے تو پھر آئندہ یاد رکھو کہ اگر اس دعا کے قبول ہونے کے بعد جب ہم خوان اتار دیں گے تو پھر اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو پھر تم بخشے نہیں جانے والے، پھر تمہارے لیے ایسے عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا جو اس سے پہلے عالمین میں کسی اور کو عذاب نہیں دیا گیا۔ ٹھیک، یہاں انیق بھائی ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں تعلیم کی جا رہی ہے اور ہم سب اس دعا کے اس حصے میں شامل ہونا چاہیے اور ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرد پر یا کسی قوم پر کوئی احسان کرتا ہے اور کسی نعمت کا نزول کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ نعمت جب کسی دعا کے نتیجے میں انہیں میسر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت سے پہلے وہ کسی مشکل میں مبتلا تھے، ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کی کچھ قلت ہو گئی ہو، کوئی اور معاملہ ہو، جیسے بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور ان کے ہاں وہ آزمائش کے طور پر تو تھے لیکن کھانے پینے کی قلت ان پر ہو گئی، سایہ موجود نہیں تھا، تو حالانکہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے لیکن اس وقت بھی کچھ اسی طرح کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو وہ من سلوہ اتارا۔ اس کی کیفیت بھی جو تفاسیر میں لکھی گئی ہے وہ اس آیت کے المائدہ جو ہے، مائدہ جو آسمان سے جناب مسیح علیہ السلام کے لیے اتارا گیا، اس کے بارے میں مختلف تفسیروں نے اس کی طرف ہی ہلکے ہلکے اشارے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب نعمت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد یہ بتاتا ہے کہ اب تم اپنے ایمان میں اور اپنے عمل میں کسی کوتاہی کا شکار مت ہو جانا۔ ٹھیک، اگر تم نے ناشکری کی اور ایمان میں یا اپنے عمل میں کوتاہی کا تم شکار ہو گئے تو پھر میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اس سابقہ گفتگو کو آج کے زمانے میں بھی اگرچہ وقت ہے اور سوال آپ یقیناً اس کی طرف بھی اٹھائیں گے، لیکن ایک ہلکا سا اشارہ کہ ہم سب اس کے مخاطب ہیں، یعنی ہم سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہا جا رہا ہے کہ میری جو نعمت بھی تمہیں میسر آئے جی، اس نعمت پر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو۔ سبحان اللہ، ناشکری کا اختیار کرو گے تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب بہت سخت ہوگا، ٹھیک، ایک تو وہ نعمت چھن جائے گی اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت ہے ٹھیک وہ زحمت پہ بدل جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اس میں ہم نے کوئی اپنے رسول سے یہ درخواست نہیں کی جن نعمتوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوال کیا جائے گا، ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے تعلق سے کہ جو ہم نے اتاری ہیں آپ پر۔ لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس معاوضے کی درخواست کی جا رہی ہے، طلب کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی ناشکری ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیوں خواہش کی انہوں نے، یعنی مسیح علیہ السلام کے امتیوں نے، ان حواریوں نے کیوں درخواست کی تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا، کیا وہ اس کو چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ مسیح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے ہیں، ہم انہیں بھی دیکھیں؟ جناب انیق بھائی، آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا وہ ایک عمومی آیت ہے اور وہ تمام نعمتوں کے بارے میں تمام مسلمانوں کو، اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو نعمت بھی تمہیں میسر آئے تو اس نعمت کا جو ہے وہ صحیح استعمال کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکر گزاری کی بنیاد پر نعمتوں میں اضافہ کرے۔ لیکن جو بھی نعمتیں انسانوں کے پاس آئیں گی قیامت کے روز ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یقیناً، لیکن اس قوم نے جو سوال کیا
اس کے بارے میں مختلف تفاسیر کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے تو کسی بھی مفسر نے کسی روایت کی بنیاد پر، کسی صحیح حدیث کی بنیاد پر اس بات کا ذکر نہیں کیا سوائے اس کے کہ جو اسی آیت میں چھپا ہوا ہے، جس کی طرف میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ ان حواریوں نے کسی وجہ سے دل کا اطمینان چاہا ہوگا، اور وہ کس وجہ سے ان کے دل میں شک پیدا ہوا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں اس آیت میں باقاعدہ وہ حصہ اور جملہ موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اور یہ آپ کی طرف سے ایک علامت ہو جائے گی، اور یہ علامت حواریوں نے جناب مسیح علیہ السلام سے نشانی کے طور پر جب طلب کی تو یہ حواری ہی جانتے ہیں، چونکہ میں نے جیسے ذکر کیا کسی مستند روایت میں اس کی تفصیلات نہیں بیان کی گئیں، اس لیے ہم بھی اپنی طرف سے ایسی تفصیلات نہیں بیان کر سکتے۔ حواریوں نے ایک مطالبہ کیا، اس سے پہلے والی آیت میں وہ باقاعدہ اس بات کا ذکر ہے کہ حواریوں نے جناب مسیح علیہ السلام سے اطمینان قلب کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے یہ والی دعا کی تھی۔ اس کے جواب میں پھر جناب مسیح علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور کیا خوبصورت انداز اپنایا جس میں اللہم ربنا یہ دو لفظ اکٹھے کیے گئے ایک ہی ندا میں اور ایک ہی دعا میں۔ یہ اس وقت پکارا جاتا ہے کہ جب کوئی خاص توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، اور جس ہستی کو پکارا جائے اس کی عظمت کا ادراک کرتے ہوئے پھر اس کے لیے یہ لفظ اکٹھے کر کے بولا جاتا ہے، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب۔ یہاں ایک اشارہ بعض مفسرین نے کیا ہے اور بہت خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام جو ہے وہ، اور اس کی قرآن کی آیات بھی اس کی جس تسلسل میں آگے بڑھ رہی ہیں اس میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کے عقیدے بنانا شروع کر دیے۔ جب ابتدا تھی تو انہیں ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا تو ان کے بقول جو دیکھنے والے تھے انہوں نے اس میں من گھڑت قسم کے قصے شامل کر کے، بہت ساری باتیں اس میں شامل کر کے انہیں پھر نبی مان لیا کسی نے، اور کسی نے ان کو عظمت بڑھا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی، کسی نے جناب مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ اس کے بعد والی آیات میں اس کا ذکر باقاعدہ ملتا ہے۔ ان کو اگر سامنے دیکھا جائے تو یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ مسیح علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور اللہ کا پیغام دنیا والوں کے پاس لے کے آئے تھے۔ نہ انہوں نے خود اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ ہوں، نہ خود اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ ہی اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی پیغام بنا لیتا ہوں یا کوئی عقیدہ بنا لیتا ہوں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کیا، آپ نے اپنی قوم کو وہ بات من و عن جیسے تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے ویسے ہی ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اس بنا پر وہ نبی آج بھی ہم ایک نبی کے اعتبار سے ہم سب جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمام عیسائی افراد، عیسائی دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی اللہ ہی کو پکار کر اللہ ہی سے دعا کر رہا ہے، نہ وہ اللہ کا بیٹا ہے نہ وہ خود اللہ کے مرتبے پر فائز ہے۔ اس وجہ سے یہ جو خان کا ایک مطالبہ کیا گیا اس کا سبب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حواریوں نے یہ مطالبہ ضرور کیا تھا، جیسے میں نے ذکر کیا ایک دو بار، کہ انہوں نے اطمینان قلب کے لیے ان کے دل میں کوئی پریشانی ہوگی تو تبھی انہوں نے یہ سوال کیا۔ جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے دل میں کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، لیکن یقیناً ایمان میں شک نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظاہرہ ان کے سامنے رکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کا مطالبہ کر دیا۔ تو کبھی کبھار جو ہے وہ اللہ اپنے معجزات، اپنی قدرت کے ذریعے سے ایسے نشان دکھاتا رہتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اس بات کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ
بتاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا اور آپ کے جواب میں یہ آپ کے ایک بات کے جواب میں لوگوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوں گے اور اس میں فلاں فلاں قسم کی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، لیکن وہ حالت ایسی ہوگی کہ ان میں سے جو شخص ایک عام کام بھی کرے گا، ایک نفلی عبادت بھی کرے گا، تو اس نفلی عبادت کا بھی اسے بڑا اجر دیا جائے گا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انہیں بڑا اجر کس لیے دیا جائے گا؟ کیا ہم اس زمانے میں نہیں ہیں جو سب سے پہلا سب سے بہتر زمانہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا عمل بہتر کیوں نہ ہو، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، یعنی تم تو میری صحبت میں موجود ہو اور آئے دن اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا جو ہے وہ مظاہرہ میرے ذریعے سے، میری ذات کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے نازل ہونے کے ذریعے سے تم دیکھتے رہتے ہو۔ تو گویا کہ کسی بھی انسان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ سکتی ہے جس کی بنا پر وہ دل کے اطمینان کی غرض سے کوئی ایسا سوال اپنے وقت کے نبی سے یا آنے والے کسی اور فرد سے کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن جب نبیوں کا زمانہ گزر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آخر الزمان اور آخری نبی دنیا میں تشریف لائے، اپنے پیغام کو مکمل کر لیا، تو اب تو کسی صورت میں امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص معجزہ دکھا سکے۔ ہاں تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے کچھ لوگوں کو نوازتا رہے گا، جسے ہم عرف عام میں کرامت کہتے ہیں، ان کی کوئی ایسی بات، ان کی کوئی ایسی صورت نظر آ جائے جو عام حالات سے مختلف ہو، تو اس کا امکان موجود ہے۔ لیکن سوال کرنا اور کسی کا مطالبہ کرنا تو نبیوں کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہلکی پھلکی وہ قیامت تک شاید چلتی رہے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی اہم بات فرمائی کہ جو الوہیت اور تثلیث اس نظریے کو ہی ختم کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ مسیح علیہ السلام اللہ ہی سے دعا مانگ رہے ہیں، تو نہ آپ شریک خدا ہیں نہ آپ فرزند خدا ہیں، یہ بات بھی ختم کر دی گئی، خط تنسیق پھیر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فوراً اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یعنی دعا میں یہ بات شامل کر رہا ہے، مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہم کو رزق دے، تو بہترین رزاق ہے، یعنی اب رزق سے معاملہ رزاق تک جا رہا ہے، اور رزاق بھی اے اللہ تو ہے، ہم تجھی سے رزق طلب کرتے ہیں۔ ارشاد۔ دیکھیے جناب مسیح علیہ السلام اللہ کے پاکیزہ نبی اور بہت ہی محترم اور مقدس نبی تھے۔ تمام نبیوں کا اور نبیوں کے بعد جو نبیوں کے سچے دل سے ماننے والے صلحاء اور صالحین ہیں، ان کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو، کوئی کام ہو، کوئی مشاہدہ ہو، کسی عظیم بات کا ذکر کرنا ہو، تو وہ فوراً گھما پھرا کر اس بات کو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت بیان کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، تاکہ لوگ وہ محدود جو مطالبہ ہے یا چھوٹی سی وہ دعا ہے، جو مختصر جو کام کرنے والی جو بات ہے، اس سے نکل کر اصل بات کی طرف آئیں، اور جس کو وہ اپنا رب مانتے ہیں اس رب کی حقیقت کو تازہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا والوں نے جب بھی کسی شخص سے، کسی بندے سے، کسی طاقت سے، کسی قوت سے کچھ فائدہ حاصل کیا، تو اس فائدے کے نتیجے میں پہلے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آہستہ آہستہ بات بڑھتی چلی گئی اور اس شکریہ ادا کرنے والی ذات کا درجہ بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر بات نسلوں تک جب آگے بڑھی تو پھر انہی عام سے افراد کو جنہوں نے کسی موقع پر کوئی مدد فراہم کی تھی یا کوئی رزق عطا کیا تھا یا کسی کے لیے تعاون کا ہاتھ بڑھایا تھا، پھر اس کے تقدس کو اس قدر بڑھانا شروع کر دیا کہ اسے اللہ اور اس کے مرتبے پر پہنچانا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے مسیح علیہ السلام نے جو موقع تھا اس کو غنیمت جانا اور فوراً ان بندوں کو یہ کہا کہ
کہ تم اللہ تعالیٰ سے معاہدہ جو رزق کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، معاہدہ طلب کر رہے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ معاہدہ ہمیں عطا فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا۔ اور پھر فرمایا کہ لیکن یاد رکھو، رزق جب بھی طلب کرنا ہو، مدد جب بھی طلب کرنی ہو، تو اللہ رب العزت ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے جو تمہارے ہر کام کو پورا کرنے والا ہے۔ اور رازق کے بارے میں آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ رزق ایک عام حالت میں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن رزق ایک بڑا لفظ ہے جس کے اندر عطا کی جانے والی نعمتیں سب کے سب شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اولاد بھی شامل ہو جاتی ہے، عزت بھی شامل ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی یہ سہولتیں یہ بھی میسر آ جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جناب مسیح علیہ السلام کی زبان سے یہ سکھایا، اور آج کے موجودہ زمانے کے تمام اہل مسیح جو مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، انہیں یہ بتا دیا گیا کہ آئندہ کبھی کسی نعمت کی طلب کرنی ہو تو صرف اور صرف اللہ ہی سے طلب کیا جائے، کیونکہ وہی ایک ہستی ہیں جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ اس لیے مسیح علیہ السلام ہوں یا ان کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے، اور ان کے بعد صلحائے امت، انہیں یہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں موقع ملے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے جہاں معاہدہ کا ذکر ہوا دعا کی شکل میں، اور دعا کی قبولیت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ہاں وہ قبول ہونے والی ہے، اسی نقطے کو بیان کرتے ہوئے کئی مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ معاہدہ باقاعدہ نازل ہو گیا تھا۔ اچھا، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی کہ انی منزلها علیکم، یہ جو انی منزلها علیکم، اس لفظ میں باقاعدہ ایک تاکیدی جملہ پایا جاتا ہے، ایک تاکیدی معنی پایا جاتا ہے، لیکن وہ کتنے عرصے کے لیے تھا، کس شکل میں تھا، اس کی تفصیلات میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ بنیادی بات ہے کہ نبی دعا کرتے ہیں اپنے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، دیکھنے والے اس کو دیکھ لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیلات میں جب پڑھا جاتا ہے تو بعض اوقات ہم بنی اسرائیل کے اس رویے کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ تفصیلات بیان کرنے کی ان کو عادت تھی کہ جن کی حقیقت موجود نہیں تھی، یا جن کی سچائی کا کوئی سبب یا کوئی دلیل میسر نہیں آتی تھی۔ اس لیے اللہ نے جو بات جہاں بیان کی بس اس کو وہیں تک محدود رکھا جائے، تو یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا جامع انداز ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ذکر کیا اصحاب کہف کا، اور پھر فرمایا کہ لوگ عجیب و غریب قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 5 لوگ تھے اور 6واں ان کا کتا تھا، کوئی کہتا ہے کہ 6 لوگ تھے اور 7واں ان کا کتا تھا، کسی نے اس سے بڑھا کر مختلف قسم کے جو ہے وہ تعداد بیان کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا لیکن تعداد پھر بھی نہیں بتائی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تو فوراً بتا دیتا کہ نہیں، ان کی یہ بندوں کی تعداد یہ تھی اور یہ ان کا 7واں یا 8واں یا 9واں کتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات نہیں بتائی اور یہ سمجھایا کہ تم ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جس کے پیچھے عوام کا ایک عمومی رجحان پڑ جاتا ہے کہ اس کی ایسی تفصیلات طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی کھوج لگانا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ پہنچتے نہیں ہیں اور ایک نئی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی روایات میں اور مختلف تفسیروں میں لوگوں نے اس راستے پر چل کے اپنے آپ کو دیکھ لیا ہے اور خود بھی پریشان ہوئے، لوگوں کو بھی پریشان کرتے رہے۔ اس لیے آج کی اس آیت کے حوالے سے 3-4 باتیں بہت جلی حروف میں لکھی جا سکتی ہیں، بڑے واضح انداز میں سیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان چند چیزوں کے ساتھ محدود رکھ دیں تو ہمارے لیے ہدایت کا سامان زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ایک، جناب مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ کسی بھی صورت میں نہ اللہ تھے، نہ ہی ان کے بیٹے تھے،
نہ ان کی والدہ نے کبھی اس بات کا ذکر کیا تھا، نہ خود انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور والدہ نے کبھی یہ کہا کہ یہ میرے بیٹا یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اس کا درجہ اس کے برابر ہے کہ جس میں اس کی اولاد کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، نہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ اس لیے یہ بات پھر اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے تو جیسے ہم نے ذکر کیا اپنی اس گفتگو میں، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، تو رب کا پورا تصور اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہوئے، اپنے اللہ کو پکارتے ہوئے اس ایمان کو تازہ کر لیا جائے کہ ہمارا رب، ہماری پرورش کرنے والا، ہماری تمام حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ مسیح بھی جب مانگتے ہیں تو اسی اللہ سے مانگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگا کرتے تھے تو اسی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اس لیے تمام عیسائیوں کو اور تمام مسلمانوں کو بھی اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے، اسی سے جو ہے وہ اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے نبی نے جب ایک بات کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک خان مانگتے ہیں تو ہم یہ کھانے کی صورت میں یا کسی بھی شکل میں یہ خان آپ تک اتار دیتے ہیں، انی منزلہا علیکم۔ لیکن یاد رکھو یہ آپ نے ایک نعمت کا مطالبہ کیا ہے، اور اگر اس کے اتارنے کے بعد بھی تم اسی طرح کی غلط فہمی میں پڑے رہے یا پڑ گئے جیسے بنی اسرائیل کے سابقہ لوگ پڑھتے رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب چیزیں اور ان کی تعلیمات کو تبدیل کرنے کا رجحان اور حلال و حرام میں بہت ساری باتیں شامل کرنے کا وتیرہ، اگر تم بھی اسی طرح کا کام کرنے لگ گئے تو یہ ایک طرح کا کفر ہوگا۔ اور اگر تم نے کفر ناشکری کی شکل میں یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کرتے ہوئے اس کی قدرتوں میں کسی اور کو شامل کرنے کی شکل میں کفر کا راستہ اختیار کیا تو پھر تم سخت عذاب کا شکار کر دیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید بتائی گئی ہے کہ اس اللہ کو ہم اس انداز میں مانیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر وعید اس سے بڑی کیا وعید ہوگی کہ میں تمہیں پھر ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کفران نعمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ یہ وعید سنا رہا ہے، سزا سنا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں، یہ بات بالکل وضاحت اور صراحت سے آپ نے بیان فرما دی نا کہ ہاں یہ خوان اترا تھا؟ جی، بعض مفسرین نے باقاعدہ اس بات کا ذکر بھی کیا ہے اور اسی آیت کا حوالہ دے کر ذکر کیا ہے۔ اچھا، کہ یہ خوان اترا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا اس پہ کچھ گفتگو ہو جائے، پھر ہم ٹو ڈوز کے حوالے سے بات کروائیں گے کہ ہم پہ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، کیا اس کی شکر گزاری ہو رہی ہے یا کفران نعمت ہو رہا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کے ذیل میں آپ سے بات کرواتے ہیں۔ یہ جو خوان اترا، اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ کئی مفسرین نے اس پر روشنی بھی ڈالی ہے کہ ہاں یہ خوان اترا تھا، اس کے بعد یعنی یہ آسمان سے ایک نازل ہونے والی نعمت اور یہ طلب کی گئی نعمت، خواہش کی گئی کہ یہ نعمت ہم پر نازل ہو جائے۔ ایک نعمت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کے بغیر عطا کر دیتا ہے، اور ایک وہ نعمت ہوتی ہے جو ہم طلب کرتے ہیں، اللہ کے حضور خواہش کا اظہار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے۔ تو ظاہر دونوں نعمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جو بات فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ایسی نعمت کا جو کہ تم نے مجھ سے مانگی کفران کیا تو میں تم کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی ہو۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو کھول دیجئے، اور کیا یہ قوم مسیح علیہ السلام نے کفران کیا اور کیا یا شکر گزاری کی؟ اگر کفران کیا تو کیا انہیں سزا دی گئی؟ ارشاد۔ دیکھیے جناب مسیح علیہ السلام کا زمانہ یقیناً ایک خاص عرصے تک رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ زمانہ ایک اعتبار سے ختم ہوا، لیکن ان کا ذکر اور ان کی قوم اور ان کی امت
کسی نہ کسی انداز میں اس دنیا میں موجود ہے۔ ٹھیک۔ جناب مسیح علیہ السلام نے جب دعا کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اتار دیا اور رزق عطا کر دیا ان کو، یا جو بھی اس کی شکل تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ تو نے آپ نے چونکہ دعا کی صورت میں اس چیز کا مطالبہ کیا ہے، اور اگر تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کفران یعنی ناشکری بھی، اور کفر جو دیگر معنی میں آتا ہے، ٹھیک۔ اگر اس راستے کو اختیار کیا تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہوگا۔ آپ کا جو سوال ہے وہ اس کا ایک حصہ بنتا ہے، بہت خوبصورت انداز میں اشارہ بنتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی دعا کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انہیں وہ نعمت عطا کر دیتا ہے جس کی وہ طلب کر رہے ہوں۔ لیکن نعمت کے ملنے کے بعد اگر وہ شخص یا وہ افراد یا وہ گروہ دوبارہ سے اسی غلط راستے پر چلنا شروع کر دیں، ناشکری اختیار کرنا شروع کر دیں، جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر دو چند ہو جاتا ہے۔ ایک عام انداز میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے عطا ہی کرتا رہتا ہے، اور وہ ہر لمحہ کیا ایک سانس بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی عطا کے بغیر میسر ہو، تو یہ تو نعمت مسلسل جاری ہے۔ لیکن جس نعمت کو باقاعدہ دعا کی صورت میں اللہ کے حضور درخواست پیش کر کے طلب کیا جائے، تو انسانی عقل اور انسانی شعور کا یہ تقاضا ہے کہ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، اس کو پورے طریقے سے جو نعمت کا حق ہے ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ وہ آدمی دعا کرتا ہے، دعا کے نتیجے میں وہ نعمت اسے میسر آتی ہے، اور اگر اس نے دعا کے نتیجے میں نعمت حاصل کر لی لیکن پھر ناشکری کے راستے پر چل پڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمانی شعوری بنیاد پر کر رہا ہے، جان بوجھ کر اسے پتہ ہے کہ یہ نعمت میں نے منتوں سے مانی تھی، دعائیں کی تھیں، بے شمار موقع پر فلاں فلاں کام کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ سے یہ ہے وہ نعمت میسر آئی ہے، تو یہ شعور اس کے اندر موجود تھا۔ جب وہ ناشکری کرتا ہے تو یہ شعوری ناشکری ہے، گویا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا، لیکن اس احسان کی نافرمانی اور احسان فراموشی کا اس نے رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے مہربانی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو آپ کے اسی سوال کا ایک حصہ جو آپ نے اشارتاً فرمایا ہے کہ ہمارے آج کے دور میں بھی وہ نعمتیں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ویسے تو انفرادی اعتبار سے ہر بندہ مختلف قسم کی دعائیں کرتا ہی رہتا ہے، کسی کو اولاد مل جاتی ہے، کسی کو مرتبہ مل جاتا ہے، کسی کو کوئی اور، لیکن اس پاکستان کی شکل میں ہزاروں افراد نے نہ صرف دعائیں کی بلکہ اپنی قربانیاں پیش کی، اور اپنے اللہ سے پورے اخلاص کے ساتھ جدوجہد بھی کی، عمل بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ایک نعمت عطا کر دی۔ اس کی تمام تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایسا نہیں تھا کہ بس وہ ایک کشمکش شروع ہوئی تھی اور سٹرگل شروع ہوئی تھی جس کے نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد یہ ملک بن گیا تھا۔ اس کے پیچھے بے شمار لوگوں کی قربانیاں، اور خاص طور پر کراچی اور پنجاب کے بعض علاقوں میں رہنے والے لوگ وہ تو اس کے عینی شاہد ہیں، اور لاہور کے آس پاس بھی ایسے افراد ابھی تک زندہ ہیں کہ جنہوں نے وہ موقع دیکھا، وہ قربانیاں دیکھی، وہ لہو لہان افراد دیکھے، گاڑیاں بھری کی بھری جو ہے وہ لاشوں سے، اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ پاکستان، جی پاکستان ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ۔ تو ان دعاؤں کے نتیجے میں اگر ہم اس پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یا جو لوگ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ یہ کوشش شعوری طور پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اور بغاوت کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رب جو ان افراد کو دیکھ رہا ہے جو ملک پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں،
چاہے وہ کیسے بھی ہوں، کسی نسل، کسی قوم، کسی گروہ، کسی ادارے سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو لوگ بھی اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہمارا رب انہیں بخوبی جانتا ہے، اور یقیناً یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہم اپنے ملک کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ان ڈاکٹر کی صاحب مثالیں آخری لکھی ہوئی سوال موجود ہیں۔ جو آپ نے پاکستان کے حوالے سے فرمائی بات، پاکستان کتنی بڑی نعمت، دعاؤں کا نتیجہ، تو شکرانے نعمت کے لیے مختلف طبقات جیسے ہمارے حکمران ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اور ایک عام شخص کو جو پاکستانی ہے، اس مملکت میں زندگی کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے، ایک عام شخص کو تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جس شعبے میں وہ کام کر رہا ہے وہ اپنے کام کے ساتھ اور اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے یہ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ہماری آپ کی طرح تنقید کرتے ہوئے اس پر شکوہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ صرف شکوہ کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا، شکوے کو شکر گزاری میں تبدیل کریں۔ ہاں، شکر گزاری میں تبدیل کیا جائے، اور شکر گزاری تب ہوگی کہ جو میرے ذمہ کام ہے، میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں، جس ادارے کی ذمہ داری میرے پاس ہے، جو شعبہ مجھے دیا گیا ہے، میں اس کام میں مخلص ہو جاؤں۔ ایک تو یہ والا کام ہمیں کرنا ہے، ہر ایک بندہ اپنی اپنی ذات میں خود سے سوچے، خود ہی فیصلہ کرے، اور خود ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میں فلاں شعبے میں کام کرتا ہوں، اس میں فلاں مشکل آ رہی ہے، تو میری مشکل آسان کر دے، اور میں پوری تندہی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ یہ کام پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی، میں اس میں ایک چیز اور شامل کرتے ہوئے پھر حکمران ان کی خبر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، عوام کی طرف یہ بھی ہے، یہ تو ہے افراد کا انفرادی اعتبار سے، لیکن اجتماعی افراد سے وہ جو گروہ، مختلف جماعتیں، مختلف لوگ بن رہے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں جو پاکستان میں رہنے والے افراد کے درمیان میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ زبان کی بنیاد پر ہو، فقہ کی بنیاد پر ہو، مسلک کی بنیاد پر ہو، سیاسی ہو، تو ان افراد کو بھی کام کرنا چاہیے، ان کو جوڑنا چاہیے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور جتنا اس ملک میں جتنے رہنے والے ہیں وہ مسلمان جتنے رہنے والے ہیں ان کے درمیان محبت بڑھے، اور حکمران ریاست کو ڈیلیور کرنا سیکھیں، غربت کا حکمران خاتمہ جو ہے کریں۔ ان کی بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حکمرانوں کے پاس اقتدار ہے، سسٹم ہے، ادارے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں وہ اپنے فیصلوں کو باقاعدہ نافذ کر سکتے ہیں، اور ان کا نافذ کردہ بات بہت دور ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس ڈنڈا ہے، بہت سے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی جواب دہی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، وقت مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد اقصی کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے برس تک رہے؟ 9 برس، 10 برس یا 11 برس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00923218250194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ پرچی میں نے ایک نکال لی ہے، اور یہ ہیں ٹنڈو اللہ یار سے ساجد علی۔ ٹنڈو اللہ یار سے ساجد علی، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر
بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو اپنی حیثیت میں رہتا ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، جو اپنی حیثیت میں رہتا ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔